بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ 2 منٹ کا چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا۔ نیا گھر، اولاد، دولت، بیماری سے شفا ملے گی۔ پچھتانے سے اچھا ہے میں پہلے ہی یہ عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل ضروری کر لینا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت ہی بابرکت گھڑیاں، بہت ہی بابرکت لمحات آنے والے ہیں۔ شعبان کا مہینہ میرے نبی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آپ نے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے چینی لے لینی ہے اور یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد سارا سال آپ پر رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ عمل آپ نے کیسے ہو جائے گی، وہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ لمحات سال میں ایک بار ہی آتے ہیں۔ پہلے آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تیاری کر لیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو میرے اللہ کا وعدہ ہے، جب روزہ افطار ہوتا ہے تو وہ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اس کے بعد میرا رب اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو میرا رب عرش الہی پر فرماتا ہے، اے فرشتو، میرے بندے نے سارا دن میرے لیے نہ کوئی چیز کھائی ہے نہ پی ہے، میری رضا کے لیے اس نے اپنا منہ بند رکھا ہے۔ حالانکہ دل کرتا تھا لیکن میرے حکم کی وجہ سے اس نے نہیں کھایا۔ افطاری کا وقت آ چکا ہے، جو میرا بندہ جو چاہتا ہے اس کو عطا کر دو۔ تو بڑی مقدس گھڑیاں آنے والی ہیں، شاید ہو سکتا ہے ہماری زندگی ان گھڑیوں تک نہ پہنچ سکے۔ آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ خدا کی قسم یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے اور اس سے پہلے میرے رب کو راضی کر لو۔ ابھی سے ارادہ کر لو، ابھی سے یہ گھر کی محبتیں، یہ دولت کی محبتیں، یہ بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، یہ ادھر ہی ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لیکن یہ ہمارا حق بھی ہے، یہ ہمارا حق بھی ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ تو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، وہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے کہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، مقدس گھڑیاں آ رہی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب وہ مقدس کتاب جس کا تعارف قرآن مجید ہے اس کا نزول فرماتے ہیں، اور وہ رات ایسی ہوگی اس مہینے کے اندر جو ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ، گھر صفائی کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس دنیا سے الگ کرنے کی کوشش کرو، یہ دنیا سے محبت کم کر لو، اللہ کی محبت میں گم ہو جاؤ، اللہ کی طرف دعا مانگو کہ اے میرے اللہ مجھے ہدایت دے دے، میں آپ کے اس پیارے مقدس مہینے کا احترام کر سکوں۔ یہ مہینہ میرے اللہ کی رحمتوں بھرا مہینہ ہے، برکتیں اور سلامتی نازل ہونے والا مہینہ ہے۔ تو جن گھروں کے اندر معاملات اچھے نہیں ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہے، جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، جن گھروں کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ اپنا ذاتی گھر نہیں کرائے پر رہ رہے ہیں، اور گھر ہے تو گاڑی نہیں، یہ دنیا کے جو مادی دور ہیں، اب ان چیزوں کی ضرورت ہے
کیونکہ یہ جب انسان کے پاس میرے رب کا دیا ہوا ہوتا ہے تو پھر یقیناً ان چیزوں کی سہولیات کا ہونا بھی لازم ہے۔ اس دور کے اندر آپ کی عزت بھی کی جا سکتی ہے، آپ کی بات کوئی سنے گا تو اس کے لیے اللہ سے یہ رزق مانگنا اہم عبادت ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ کو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تیاری کر لو۔ آپ نے کیسے اس عمل کو کرنا ہے اس کی ساری تفصیل آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس عمل کو کوئی بھی، میرا بھائی، میری بہن، بچہ، بوڑھا، سب کر سکتے ہیں۔ کوئی اس میں پابندی والی بات نہیں ہے۔ عورت اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہے۔ پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑی سی چینی لے کر اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کی۔ اگر کسی وجہ سے آپ رمضان کا چاند نہیں دیکھ سکتے تو جب بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اسی دوران آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان چینی رکھ لینی ہے، دونوں ہاتھوں کے اوپر چینی رکھ کے اگر آپ کو چاند نظر آ رہا ہے تو آپ نے چاند کی طرف دیکھ لینا ہے اور سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اچھے طریقے سے ٹھہر کر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر چاند کو دیکھ رہے ہیں آپ نے ٹکی لگا کر چاند دیکھتے رہنا ہے۔ جب یہ عمل کرنا ہے اور اس وقت آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت سے متعلق چند احادیث درج ذیل ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے آپ کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 1/3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ مسند احمد سنن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔
لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل ھو اللہ احد، تیسرا حصہ ہے مسلم، نسائی، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے اچھے محلات دینے والا ہے۔ سورت اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو ہے، رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اسم مبارک رزاق کی 1 مرتبہ سورت الزاریات میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید 5 مرتبہ اللہ نے خود کو خیر الرازقین، بہترین رزق عطا کرنے والا فرمایا ہے۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے سب کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور اس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ رزق کے لغوی معنی رزق اور اس کے اسباب فراہم کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھ لینی ہے، اس وقت آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں چینی ہوگی۔ آپ اپنے دل میں اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تسبیح کو پکڑ سکتے ہیں تو تسبیح پڑھ لیں۔ آپ نے ایک تسبیح یا رزاقو ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی خیر و عافیت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس چینی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کر کے اس چینی کو کسی جگہ پر سنبھال کے رکھ لیں اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اللہ کو اچھے اچھے القابات سے پکاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اچھی اچھی دعائیں مانگے، اپنے لیے مانگے، پوری دنیا کے لیے مانگے، تمام بہنوں بھائیوں کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ جو دعا مانگو گے آپ کی قبول ہوگی۔ اب چینی کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ پہلے روزے صبح سویرے روزہ رکھ کر آپ نے اپنے گھر میں یا باہر جہاں پہ چونٹیاں رہتی ہیں وہاں پہ آپ نے ان کے بلوں میں یہ چینی پھینک دینی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ آپ کی زندگی کی ساری دعائیں
ایک سائیڈ پہ یہ دعا ایک طرف رکھ لینا، یہ ایسا طاقتور عمل ہے، سال میں ایک بار ہی یہ موقع ملتا ہے، میرا رب آپ کو ایسے غیب سے رزق دے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے میرے اللہ نے میری کیسے مدد کی ہے۔ تو اس عمل کو کبھی بھول کر نہ چھوڑنا۔ آپ کو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے آپ اس کی تیاری کر لیں اور ماہ رمضان کی بھی تیاری کر لیں۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز برائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں